چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد حافظ ابراہیم فہمی، ان کی پیدائش کے سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہے. یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1872 کی ہے، 1872 کی، لیکن وفات میں نہ احمد شوقی کا اختلاف ہے اور نہ ان کا. دونوں کی وفات بالاتفاق جو ہے 1932 کی ہے. لیکن ان کی پیدائش کے سلسلے میں دونوں کے بارے میں دو الگ الگ رائے ہیں. لیکن بہرحال جیسا آئے گا ویسا کر لیجیے گا. جیسے کہ انہوں نے 1872 یہ والا یاد کر لیجیے، یا پھر یہ 69 ہے وہ والا یاد کریں، 69 والا. جیسا آئے گا ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. دونوں ہے لیکن لکھا ہوا. دیکھیں انہوں نے شروع میں ہی ذکر کر دیا ہے کہ یہ ان کا لقب کیا کیا ہے. ایک تو شاعر النیل مشہور لقب ان کا، شاعر الشعب یہ بھی مشہور ہے، شاعر المجتمع، شاعر السیاسہ، شاعر الحدث یہ حدیث، شاعر الحدث یعنی کہ وہ نئے زمانے کے شاعر، اور شاعر القومیت المصریہ. یہ تمام ان کے لقب ہیں اور سب مشہور ہیں، سب یاد کرنا ضروری ہے. تقریباً سبھی پوچھا ہے. میرے نوٹ میں ایک اور لکھا ہوا ہے شاعر المتحمس، لکھ لیں آپ، شاعر المتحمس. شاعر المتحمس یہ بھی لکھ لیں، ایک مزید ہو جائے گا آپ کے پاس. یہ سب کے سب لقب ہمیں یاد کرنا ہے، ٹھیک. اس کے علاوہ کسی پاس کوئی لقب اور ہے تو بتائیں. ایک ان کا لقب ہے البک کے نام کر کے، ٹھیک، بک. 1912 میں ان کو ایک لقب دیا گیا تھا بک. آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا حافظ ابراہیم بک، اس طرح سے لکھا رہتا ہے وہ بک، یہ بار چھوٹی کاف بک. ہاں تو یہ ان کو ایک لقب دیا گیا تھا، یہ 1912 کی بات ہے. اسی طرح ان کا لقب ہے ایک شاعر الامیر والکلمات، شاعر الامیر والکلمات. جو مشہور لقب ہے وہ آپ کے سامنے ہے، شاعر النیل، شاعر الشعب، شاعر المجتمع، شاعر السیاسہ. یہ وہ ہیں جو NT پوچھ چکا اب تک، تو سب کے سب ہم لوگ یاد کر لیں. اور شاعر القومیت المصریہ یہ بھی یاد کر لیں ہم لوگ. اب دیکھیں ان کی پیدائش کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہے دیروت کی ہے، ولد فی دیروت، دیروت میں ان کی پیدائش ہے. اختلاف جو 1872 یا 1871 میں ہے، ٹھیک ہے. اور 1870 کا بھی قول ہے. الارجح 1871، 1871 جو ہے راجے ہے، ٹھیک ہے. راجے کون ہے؟ 1871. لیکن بہرحال آپ کو دونوں مل جائے گا، 69 بھی ملے گا، ایسا نہیں ملے گا سو. لیکن بہرحال جیسا بھی یاد کر لیں، ایک جیسا آئے گا جو وہاں پر دماغ کام کرے ویسا لگا کر کے آئیے گا. دیروت یا اسیوط دونوں جگہ قاہرہ میں ہے، تو پیدائش اور وفات دونوں وہیں پر. البتہ گاؤں یاد کر لیں جس طرح سے ہر ایک کا گاؤں یاد کرنا پڑتا ہے. یہ بتایا احمد شوقی کا کیا گاؤں یاد کیے تھے ہم لوگ؟ کل ہم لوگ نے پڑھا تھا اس سے پہلے، حی الحنفی القاہرہ ان کے گاؤں کا نام تھا نا. تو اس طرح سے جن کا ہوگا وہ یاد کرنا ضروری ہوگا. ان کا دیروت تو یاد ہی کر لیں، ہو سکتا ہے پوچھ لیں انٹی، کوئی اس کا یہ نہیں ہے. ولد فی متن سفینۃ کانت راسیۃ علی نہر النیل امام دیروت وہی قریۃ بحافظۃ اسیوط. یہ جو ہے ایک کشتی پر پیدا ہوئے تھے، وہ کشتی ٹھہری ہوئی تھی نیل کے نہر پر، امام دیروت، دیروت کے سامنے. دیروت کیا ہے؟ یہ قریۃ بمحافظۃ اسیوط، اسیوط میں ہی ایک گاؤں ہے یہ. تو یہ والا اس کشتی کا نام کیا آیا تھا پتہ آپ کو؟ کشتی کا نام ہے، انہیں کو پتہ کشتی کا کیا نام ہے؟ اس کشتی کا نام الذهبیہ ہے، ٹھیک، الذهبیہ. ابھی نیچے آ بھی رہا، ویسے یہیں پر آپ لکھ لیں، کشتی کا نام الذهبیہ ہے. اچھا یہ بتائیں کن کے معلقے کو معلقہ ذهبیہ کہتے ہیں ہم لوگ؟ ایک مرتبہ آیا تھا صبح والے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے صبح. تو سر انترا والے میں آتا ہے نا مذہبہ. ہاں وہی مذہبہ، انترا والے کو کہتے ہیں. جی سر. بس دیکھیں من ابن مصرین و ام ترکیہ، وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا احمد شوقی صاحب کے بارے میں. جو کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے ان کے بارے میں؟ من ابی کردی و امی یونانیہ ترکیہ بھی ہے سر. اچھا لیکن ان کے بارے میں یہ چیز ہے، ٹھیک، حافظ ابراہیم صاحب کے بارے میں وہ خاص ہے، من ابن مصرین و ام ترکیہ.
اور صرف انہی کے بارے میں نہیں ہے یہ، بلکہ محمد عبدہ صاحب بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہوں گے اگر ان کو، کیا نام ہے، توفیق حکیم صاحب کو، توفیق حکیم صاحب کو پتہ ہے آپ کے بارے میں؟ آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں کیا ہے؟ توفیق حکیم صاحب کا، وہ بھی بندہ من ابن مصریین ومن ترکیہ ہے۔ تینوں کو ایک ہی جگہ لکھ کر کے یہ کر دیجیے تو کیا ہو جائے گا، یاد رہ جائے گا اس طرح سے، اور ہو سکتا ہے پوچھ لیں۔ محمد عبدو بھی سیم۔ ہاں، محمد عبدہ، توفیق حکیم اور حافظ ابراہیم، تینوں کو ایک جگہ لکھ کر کے من ابن مصریین ومن ترکیہ کر دیجیے۔ محمد عبدہ صاحب جی سر۔ من، اوہ سوری، محمد عبدہ صاحب نہیں، ان کے ابو جو ہے ترکمانی ہیں، ماں مصری ہے، الٹا ہو گیا۔ صرف دو کا لکھیے، صرف دو کا، حافظ ابراہیم اور توفیق حکیم صاحب۔ جی سر۔ اختار ابوہ لسکناہ سفینۃ ذهبیہ، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ انجینئر تھے اس وقت جب وہ کہیں ایک پل بن رہا ہو وہاں پر، تو لسکناہ سفینۃ ذهبیہ، اپنے رہنے کے لیے ایک کشتی کا، اس کا نام کیا تھا، ذهبیہ، اس کو انہوں نے لیا تھا لأنه كان من المهندسین المشرفین، وہ ان انجینئروں میں سے تھے جو نگراں تھے، علی القناطر القائمۃ علی النیل، وہ پل، قنطرہ کہتے ہیں پل کو، تو پل جو بن رہا تھا اس کے نگراں تھے، تو اسی میں وہ سفینہ ذهبیہ نیل پر کھڑی تھی۔ فی تلک السفینۃ ولد حافظ، اور اسی کشتی میں حافظ ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ تو یاد ہو ہی گیا کہ اس کو سفینہ ذهبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے والد صاحب ابراہیم فہمی مصری ہیں، اور ان کی ماں جو ہے حانم بنت احمد ترکیہ ہے۔ کان ابو مہندس، ان کے والد صاحب انجینئر تھے۔ توفی والدہ فی الثانیۃ من عمرہ، ان کے والد کی جو وفات ہے 2 سال میں یا 4 سال میں، دونوں قول مذکور ہے، پر آپ 2 سال والا ہی لکھ لیں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، 2 سال۔ انتقل مع امہ القاہرہ فکفلہ خالہ، پھر یہ اپنی والدہ کے ساتھ قاہرہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پھر ان کے ماموں ان کی کفالت کرتے ہیں۔ اکمل دراستہ الابتدائیہ فی القاہرۃ وفی بعض الآراء فی طنطا، انہوں نے ابتدائی سبق جو کتابیں ہیں وہ قاہرہ میں پڑھی ہے، اور کچھ رائے یہ ملتی ہے کہ انہوں نے طنطا میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد یہ پھر وہاں یہ اپنے، چونکہ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ اپنے ماں کے ساتھ چلے جاتے ہیں ان کے یہاں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ویوہار نہیں کرتے ان کے ماما، تو پھر وہ وہاں سے شعر وغیرہ کہہ کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے آ جاتے ہیں کہ جاؤ ہم جا رہے ہیں، آپ پر ہم بوجھ تھے پر ہم جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اسی کا تذکرہ یہاں پر۔ انتقل مع خال الى مدینہ طنطا، اپنے ماموں کے ساتھ مدینہ طنطا چلے جاتے ہیں۔ وکان خالہ ضیق الرزق، ان کے جو ماما ہیں وہ خود تنگ دست تھے۔ فرحل عنہ، تو پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وترک لہ رسالۃ کتب فیہا، اور ایک خط چھوڑ کے جاتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا تھا، ثقلت علیک مؤونتی انی اراھا واہیہ فافرح فانی ذاہب متوجہ فی داہیہ، یعنی معونت کہتے ہیں کہ میرا خرچہ جو ہے، ثقلت علیک، تمہارے اوپر بوجھ بن گیا تھا، انی اراھا واہیہ، میں اس کو واہیہ سمجھتا ہوں، فافرح، اب خوش ہو جاؤ، فانی ذاہب، میں جا رہا ہوں، متوجہ فی داہیہ۔ تو بہرحال یہ پورا شعر یاد رکھیں ہم لوگ، اور ابھی اور بھی اشعار آئیں گے، ان کے کچھ مشہور قصیدے وغیرہ ہیں تو ان کے اشعار ابھی آ رہے ہیں نیچے، تو یہ والا ویسے یاد ہی رہے گا۔ ثقلت علیک کا مونتی کا معنی ہے کہ میرا جو خرچہ ہے تمہارے اوپر بوجھ بن گیا ہے، تو اس سے یاد رہ جائے گا کہ اپنے ماما کو کہہ رہے ہیں، یہ کسی اور کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پر کوئی ساتھی؟ اگر کوئی بات اگر آپ کو ایڈ کرنا ہو تو یہاں پر دیکھیں اوپر آپ کے پاس ہاتھ اٹھانے کا آپشن ہے، ٹھیک، تو وہ ہاتھ اٹھا لیا کیجیے یا پھر چیٹ کر دیا کیجیے، ٹھیک ہے۔ ذهب الى محام محمد ابو شادی وعمل معه فترة من الزمن ففكر في المحامات فلم يوفق، یہ ایک محمد ابو شادی ایک وکیل تھے، تو ان کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں، لیکن ففکر فی المحامات، یہ بھی وکیل بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے ہوا نہیں۔ وہنا اطلع کتب الادب وعجب بالشاعر البارودی یا اعجبہ، وہاں پر جو ہے یہ ادب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر مطلع ہوتے ہیں، اور شاعر بارودی جو امام وہ ہیں محمود سامی البارودی، وہ ان کے اشعار ان کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں، تو پھر انہی کا اشعار وغیرہ یہ کرنے لگتے ہیں۔
یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مدرسہ حربیہ میں اس سے پہلے جو داخل ہوئے تھے محمود ثانوی بارودی تھے، ان کی سن کیا تھی، کس سن میں داخل ہوئے تھے، کتنی عمر تھی اور کب نکلے تھے وہ؟ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کو۔ 18 سال میں گئے تھے تو 16 یا 15 سال میں نکل آئے تھے وہاں سے، 1800 یا 1839 49 میں گئے تھے اور 51 یا 52 میں واپس آ گئے۔ اور کسی کو کوئی اور کچھ اور یاد ہے؟ کب جانا بتا رہے ہیں آپ؟ سر ڈیٹ نہیں یاد ہے، تھوڑی کچی پکی ہے، لیکن 12 سال کی ہے، 12 سال 1851 کے میں ہو گئے۔ 12 سال کی عمر میں گئے اور 1855 میں تقریباً نکل آیا 15-16 سال کی عمر میں۔ جی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک اور مدرسہ حربیہ والے آ رہے ہیں یہ صاحب، یہ دو ہو گئے، ٹھیک ہے، مدرسہ حربیہ، تو اس سے بھی یاد رہے گا۔ ثم التحق بالمدرسة الحربية في عام 1888، 1888 میں مدرسہ حربیہ میں داخل لیتے ہیں اور 1891 میں نکل آتے ہیں، یعنی کل کتنا رہا، 3 سال رہے یہ۔ ضابط بتربیت ملازم فی الجیش المصری، یہ جو ایک افسر بن کے نکلتے ہیں اور جیش مصری میں ملازمت اختیار کر لیتے ہیں۔ وعین بوزارت داخلی عام 1894، 1894 میں ان کو جو ہے ہوم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، اور 1911 میں اصبح رئیس للقسم الادبی بدائع الکتب المصریہ، یہ جو ہے رئیس القسم الادبی بدائع الکتب المصریہ، یہ دار الکتب المصریہ کے رئیس القسم الادبی بنا دیے جاتے ہیں۔ فمنحہ وزیر التعلیم لقب بک، یہ بائے نہیں ہے، ٹھیک، بک ہے اصل میں، یہ اس کو بک کر دیجیے گا یہاں سے کاٹ کے۔ وزیر تعلیم پھر ان کو لقب دیتا ہے، 1911 یا 12 کی بات ہے، بک کا لقب دیتا ہے ان کو۔ ثم عمل بعد ذلك محررا بجریدۃ الاہرام، پھر جو جریدہ اہرام ہے اس میں یہ کام کرنے لگتے ہیں۔ جریدہ اہرام کب نکالا گیا تھا اور کس نے نکالا تھا؟ سلیم تقلا و بشارت تقلا نے نکالا تھا۔ دونوں بھائی تھے، یہ دونوں نے مل کر نکالا تھا۔ سن کیا ہے؟ 1875 ہاں ہاں، یہ سوال آئے گا ہی جائے گا۔ اوقاع مصریہ، اہرام، روضۃ المدارس، المؤید، یہ سب اخبار کا نام کبھی بھی پوچھ سکتا ہے، یہ بہت مشہور اخبار ہے۔ بہرحال یہ والا ضرور 1888 میں جاتے ہیں کیا پڑھنے بتایا کے لیے۔ کیا احرام کہہ رہے کا سن کیا ہے سر؟ احرام کون سے سن میں شائع ہوا؟ 1876 ہے، 1875 75 ہے، چلو وہی 75-76 یا لکھ لیں، 75 ہی لکھ لیں پھر۔ اور یہ یاد ہو گیا 1888 میں جاتے ہیں، 1891 میں نکل آتے ہیں، وہاں تک بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 1894 کی بات ہوتی ہے، یہ وزیر داخلہ بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد 1911 میں ان کو بک کا لقب دیا جاتا ہے اور وہ رئیس القسم الادبی العربی بنا دیے جاتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں کہ تزوج عامہ، 1906 کی بات ہے، یہ شادی کرتے ہیں، من اب ابنۃ اغنیاء حی عابدین، ایک مالدار لڑکی ہے کوئی حی عابدین ان سے۔ منفصل بینہ و بینہا بعد 4 اشہر، لیکن 4 مہینے کے بعد دونوں میں جدائیگی ہو جاتی ہے۔ بعدها لم يقبل المرأة، اس کے بعد شاید یہ بندہ شادی وادی نہیں کیا۔ چلیے کوئی نہیں۔ حاول ان يشتغل في الاحرام ولكنها اغلقت ابواب من دونه واخذ يقول الشيء الاجتماعي والسياسه، یہ اس میں لکھنے کی کوشش کی ہوں گے پھر بعد میں، لیکن اشعار اتنے زیادہ ان پر غالب آ گیا ہو کہ خود سے چھوڑ دیے شاید یہ۔ حاول ان يشتغل في الاحرام ولكنها اغلقت ابوابها من دونه، ولكنها شاید یہ اس اخبار نے ہی اپنے دروازے کو بند کر دیا ان پر، تو شاید یہ لکھنا چھوڑ دیے۔ واخذ یقول الشیء الاجتماعی والسیاسہ، اور اجتماعی اور سیاسی اس طرح کے اشعار کہنے لگے، اس لیے ان کو شاعر الاجتماعیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم لوگ اوپر پڑھے، اور شاعر السیاسہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ وہ جو دارالکتب المصریہ والا جو ہم لوگوں نے پڑھا، تو اس میں یہ بندہ جو ہے بالکل اخیر عمر تک اسی میں رہے۔ ثم عین احمد حشمت وزیر المعارف للقسم الادبی بدائع الکتب المصریہ، 1911 میں۔ ثم وکیلا للدار ظل فيها التقاعد عام 1932، 1932 تک، جب تک ان کے انتقال نہ ہو گیا۔ تقاعد پہلے یہ ریٹائر ہوتے ہیں، ٹھیک، تقاعد بنے تو ریٹائر ہو جانا، پہلے یہ ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے کچھ مہینہ بعد یہ انتقال کر جاتے ہیں، تقریباً 3 سے 4 مہینہ بعد۔ تو 1932 تک اس عہدے پر رہے یہ،
دارالکتب المصریہ والے عہدے پر، جو 1911 میں ان کو دیا گیا تھا یہ عہدہ۔ اس کے بعد وحصل علی البکویہ عام 1912، 1912 کی بات ہے، یہ بکویہ یہ کوئی انعام ہے کچھ اس طرح کا، تو وہ اس پر یہ 1912 میں یہ انعام ان کو دیا گیا۔ ووصل الی منصب وکیل دارالکتب، اور پھر یہ دارالکتب کے وکیل کے عہدے پر، وہی دارالکتب المصریہ والی بات ہے، اس کے عہدے پر یہ پہنچ گئے۔ اور 1932 کی بات ہے احیل الی التقاعد، احال الی التقاعد میں ریٹائر ہو گئے۔ ومات بعد التقاعد باربعۃ اشہر، اور کیا بولتے ہیں ریٹائر ہونے کے صرف 4 مہینے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اوپر جو کچھ چیزیں گزری وہ اہم ہے، ایک تو کیا کہتے ہیں اس کا حربیہ والی وہ بات، پھر ان کو 1911 میں جو عہدہ دیا گیا، وہ جو لقب دیا گیا وہ دونوں، اور یہ 1932 تک 4 مہینہ بعد جو ہے ریٹائر ہونے کے انتقال کر گئے ہیں۔ جی سراج۔ سر جو بکویا کا خطاب نہیں دیا تھا بک کا، بکویا سے مراد وہی ہے بک، میرے خیال سے جو 1912 میں دیا گیا تھا حافظ ابراہیم کو، بک کا خطاب، حافظ ابراہیم بک کہا جاتا ہے نا ان کو۔ ہاں ہاں، ہاں تو یہ میرے خیال سے بکویہ وہی وہی ہے، ہے یہ۔ ہاں وہی میرے خیال سے، کیونکہ 1912 میں دیا گیا تھا ان کو، اور احمد شوقی ہاں کو 1927 میں امیر شعراء کا خطاب دیا گیا تھا۔ ہاں یہ تو پتہ ہے، حافظ ابراہیم ہی سب سے پہلے بیعت کیے تھے ان کے ہاتھ پر، انہوں نے ہی کہا جی تھا جی ان سر۔ سے۔ اچھا شکریہ۔ کہاں گیا؟ اذن فی مدرسۃ البعث والاحیاء، یہ ہم لوگ پڑھ چکے، مدرسہ بعث والاحیاء، یا اس کے بہت سارے نام ہیں، جسے محمود صاحب بارودی اس کے رائد ہیں، تو اس کو مدرسہ بعث والاحیاء، رائد الشعراء، ان کو شعراء المحافظین، اور کیا کہتے ہیں کلاسیکیون، سب یہی لوگ ہیں، کئی نام ہیں لیکن ہیں یہی سب۔ اور یہ سوال این ٹی اے کم سے کم اب تک جو ہے 3 سے 4 مرتبہ پوچھ ہی چکا ہوگا، اس سے کم تو نہیں پوچھا ہے۔ 1896 کی بات ہے، ارسل الی السودان مع الحملۃ المصریہ، یہ سودان بھیجے جاتے ہیں حملت مصریہ کے ساتھ، تو یہ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ اب تک پوچھ چکا ہے این ٹی اے، تو شاید آگے نہ پوچھے، اسے یاد کر لیجئے۔ سودان ایک ہی بندہ گیا، کوئی اور نہیں گیا شاید ابھی تک، اور آگے آئیں گے نا، اور اس سے پہلے وغیرہ کوئی بھی نہیں۔ وہ بارودی صاحب کہاں گئے تھے کبھی ایک مرتبہ، شاید کہیں گئے تھے وہ، لیکن وہ سودان نہیں گئے تھے وہ بھی۔ کنہیں کو یاد ہے بارودی صاحب کے بارے میں؟ وہ بھی حملہ کے لیے کہیں گئے تھے لیکن سودان نہیں گئے تھے، ٹھیک۔ تو یہ کوشچن بار بار پوچھتا ہے این ٹی اے، ارسل الی السودان مع الحملۃ المصریہ من، وہ شخص کون ہے؟ تاثر بھی محمد عبدو، محمد عبدو سے بہت سے لوگ متاثر ہیں، جن میں سے ایک ان کا نام ہے، مصطفی لطفی منفلوطی کا نام ہے، اور بھی کنہیں کا نام ہوگا، احمد امین، ان سب کا۔ کان جوادا کما قال عباس محمود عقاد وهو مازح، عباس محمود عقاد صاحب جو ہیں انہوں نے حملہ کن پر بولا تھا؟ ان کی جو کتاب الدیوان فی النقد والادب، جو 1921 میں شائع ہوئی تھی، تو اس پہ عقاد صاحب نے ان کو لتاڑا تھا، کیا کہتے ہیں، احمد شوقی کو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ امیر الشعراء نہیں ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو امیر الشعراء بن گئے ہیں لیکن ہے نہیں۔ تو عباس محمود عقاد و مازح یہ مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہاں جوادن، وہ سخی ہیں۔ بہرحال تو اگر یہ یاد رہے تو ٹھیک، وہ مذاق کے انداز میں کہہ رہے ہوں کہاں جوادن۔ توفی فی القاہرہ 1932 الساعۃ الخامسہ صباح یوم الخمیس فی عمرہ 60 سال کی عمر میں جو یہ انتقال کر جاتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کی وفات جو ہے یہ حافظ کیا بولتے ہیں اس کے شوقی زیب سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے، جیسے کبھی لکھیں گے۔ کتب دو سعید الحجرسی کانت بعنوان حافظ و شوقی فی 50 عامن، ایک کتاب ہے دو سعد الحجرسی کی، لیکن اس کتاب کو یاد نہ رکھیں، اس سے اچھا طٰہٰ حسین کی کتاب ہے حافظ ارشوقی، صرف اتنا ہی نام ہے، حافظ ارشوقی طٰہٰ حسین کی کتاب ہے ایک، وہ والا یاد رکھیں یہیں سے اگر یاد رہ سکے تو۔ طٰہٰ حسین کی جتنی کتابیں ہیں سب کو کم سے کم رٹا، ایک طرح سے رٹا ہی مارنا پڑتا ہے ان سب کو، بس ذہن زد ہو جائے اس کو نوٹ میں رکھ کر کے کہ ہاں یہ کتاب ہے ان کی۔ تو صرف حافظ ارشوقی جو کتاب ہے وہ ہے ان کی طٰہٰ حسین کی۔ رسا احمد شوقی علی حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کو وفات پہلے ہو جاتی ہے تو احمد شوقی نے مرثیہ کہا تھا، قد کنت ان اؤثر تقول رسائی، قد کنت مجھے ایسا لگتا تھا، میں ترجیح دیتا تھا کہ تم میرا مرثیہ کہو گے، لیکن ہو گیا الٹا ان کے ساتھ۔ یا منصف الموت من الاحیاء، یا منصف مطلب فیصلہ کرنے والے زندوں میں سے مردوں کا فیصلہ کرنے والے، لیکن سبق تھا
لیکن تم مجھ سے سبقت کر گئے، یعنی آپ پہلے ہی انتقال کر گئے۔ وکل طول سلامت قدر وکل منیت بقضائی، مطلب ہر لمبی عمر کی جو سلامتی کی زندگی وہ ایک تقدیر ہے، اور اسی طرح موت جو بھی ہے وہ بھی تقدیر سے، وہ بھی فیصلہ قضاء الہی ہے، اس کو کوئی ٹال وال نہیں سکتا ہے۔ تو یہ والا اتنا سے یاد رہے گا اگر یہ شعر یاد کر لیں پہلے والا کہ قد کنت ان اؤثر تقول رسائی، کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ میرا مرثیہ، تم میرا مرثیہ کہو گے لیکن پہلے انتقال کر گئے۔ تو اس سے یاد رہ جائے گا کہ حافظ شوقی، احمد شوقی بعد میں مرے اور حافظ ابراہیم پہلے مرے۔ کسی کچھ کہنا ہے یہاں تک؟ قال طه حسین، طه حسین نے کہا تھا لا عارف بین الشعراء هذه الايام شاعرا جعلته طبیعته مرآة صافیة صادقة لحیات نفسه وحیات شعبة كحافظ۔ طه حسین نے کہا کہ اس زمانے کے جتنے شعراء ہیں میں کسی ایک ایسے شاعر کو نہیں جانتا ہوں جس کی فطرت جو ہے طبیعت نے اس کو مرآة صافیہ، بالکل ایک صاف آئینہ، ایک سچا آئینہ بنا دیا ہو اس کی زندگی، اس کی زندگی کے لیے، اور وہ حیات شعبۃ کا حافظ، یعنی حافظ ایک ایسا آدمی ہے کہ آپ ان کے اشعار میں جو ہے ان کی زندگی کو دیکھ سکتے ہو، وہ بالکل صاف آئینہ ہے، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے طه حسین۔ طه حسین پھر کئی بات ان کے بارے میں کہی تو وہی سب ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ طه حسین نے ایک اور بات کہی ہے کہ کان حافظ و شوقی لا يسمعان ويعرفان ولا ينكران او لا تنكر السنتهم على كل حال۔ حافظ اور شوقی دونوں سنتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن انکار نہیں کرتے تھے، یا پھر یہ کہ کسی بھی حال میں ان دونوں کی زبانیں انکار نہیں کرتی تھی۔ وہ اصل میں ان پر جو ہے نا بہت اچھا سے حملہ بولا تھا حافظ ابراہیم پر انہوں نے، مازنی صاحب نے، جو کتاب الدیوان فی النقد والادب، اس میں بہت اچھا سے ان پر حملہ کیا تھا۔ مازنی صاحب نے ان کو اور ان کو مصطفی لطفی منفی لطفی کو دونوں کو نشانہ بنایا تھا، اور عقاد صاحب نے احمد شوقی صاحب کو نشانہ بنایا تھا۔ تو وہی دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ طه حسین کی عقاد صاحب سے نہیں بنتی تھی، ٹھیک۔ طه حسین کی 2-3 کتابیں ابو العلا مارری پر، تو عقاد نے بھی ایک کتاب لکھی اور رد کر دیا اس پر، کیا کہتے ہیں اس کو، طه حسین پر۔ تو طه حسین نے کہا کہ یہ بندہ کبھی گیا نہیں باہر مصر سے، اور اس کو پتہ ہے کہ ابو العلا مارری کے بارے میں۔ کسی کو پتہ ہے کہ عقاد کی کون سی کتاب ہے؟ پتہ ہے آپ میں سے کسی کو عقاد کی کتاب کون سی ہے؟ عقاد کی جو ہے ان کے بارے میں کتاب ہے، ابو العلا معرری صاحب کے بارے میں، شاید وہ اعلیٰ باب سجن ابی العلا اس طرح سے کچھ ہے۔ کنی کتاب اعلیٰ باب سجن ابی العلا؟ طه حسین کی۔ اچھا، اعلیٰ باب سجن ابی العلا طه حسین صاحب کی ہے۔ بہرحال ایک کتاب جو ہے نا ان کی بھی ہے، عقاد صاحب کی، تو اسی پر عقاد صاحب نے کہہ دیا تو ان کو بڑا غصہ آیا تھا، تو انہوں نے بہت زبردست کہا ان کو کہ آپ کبھی باہر گئے بھی نہیں اور آپ بولتے ہیں ان کے بارے میں۔ آگے ہے طه حسین فی کتاب حافظ الشوقی۔ طه حسین کی جو کتاب ہے حافظ الشوقی، اس میں طه حسین کہتے ہیں کہ لیت حافظ لم یوظف قط ولیت شوقی لم یعرف الامیر قط، کاش کہ حافظ نے کبھی ملازمتی نہ کیے ہوتے، اور کاش کہ شوقی کبھی ان کو امیر گھرانے کا یا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو مطلب یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ ان کے اشعار اور بھی نکھر کر آتے۔ تو حافظ اور شوقی یہ والی کتاب یاد رہے گی ہم لوگ کو کہ یہ دونوں، یہ کتاب جو ہے طه حسین صاحب کی ہے۔ اس کے بعد قال احمد امین، احمد امین نے کہا کان کالنحلۃ تنتقل من زہرۃ الی زہرۃ وترتشف من هذه رشفۃ ومن تلك رشفۃ، یہ ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے جو ایک پھول سے دوسرے پھول تک جا رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ، ایک پھول سے دوسرے پھول تک جا رہے ہیں۔ وترتشف من هذه رشفۃ ومن تلك رشفۃ، یہ رشفتن کا معنی کسی کو پتا آپ میں سے؟ شاید اس کا بھی معنی اسی طرح کچھ ہوگا، ایک جگہ دوسری جگہ جانا۔ وهو يرزي ذوقه في اوقات فراغه بالمطالعة المنتقلة، جو یہ فراغت کے اوقات میں اپنے ذوق کو جو ہے یہ راضی کرتے تھے کس سے؟ مطالعہ سے۔ فإذا أثر على أسلوب رشيق أو معنى دقيق اهتزنه في نفسه،
اگر یہ کوئی اچھا اسلوب پا لیتے یا کوئی اچھا معنی پا لیتے تو اس کو اپنے اشعار میں کہنے کی کوشش کرتے تھے لوگ. ایک آدھ اور اقوال اتنے تو نہیں آتے لیکن آج کل اگر پوچھ دے تو ایک آدھ آ جائے گا. قال هو فلقد كنت ألصق الناس بالإمام أخشى داره وأراد أفكاره وألتقط ثماره الأدباء البائسين أمثال إمام العبد. انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے لوگوں سے مل کر کے رہتا تھا، اکشا دارہ ان کے گھر جاتا، ان کے افکار کو لیتا اور ان کے پھل کو چنتا. التقط ثمارہ الادباء البائسین امثال امام العبد. اکشا دارہ اراد افکارہ والتقط ثمارہ، میں ان کے پھل کو چنتا. الادباء البائسین امثال امام العبد. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ؟ آپ مجھے کوئی بتا سر یہ سکتے ہیں نیچے کیا والی کہنا لائن چاہ رہے الگ، سر نیچے والی ہیں؟ ہاں لائن تو یہ الگ ہے، الادباء الگ البائسین ہے. امثال امام العبد. جی جی الگ ہے. ادباء البائسین امثال امام العبد. جی پتہ نہیں سر. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. سر اوپر تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سر، اوپر جو ہے وہ حافظ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ کالا ہوا، اس نے کہا حافظ ابراہیم نے. ہاں شاید حافظ کے بارے میں ہی. جی سر. چلیے. کان حافظ والصوت الاول الذي لبى حاجة الجماعة المصرية. حافظ یہ پہلی آواز ہے جنہوں نے جماعت مصریہ کی ضرورت پر لبیک کہا. اصل میں احمد شوقی صاحب جو ہیں وہ اس میں تھے، عمارت مطلب بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے. تو اگر کوئی بات ہوتی تھی مصر میں تو وہ جلدی سے اپنی زبان نہیں کھول پاتے تھے، کیونکہ حکومت کے خلاف ہی تو اگر کوئی کام ہو جائے گا، کانڈ ہوگا تو حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے. اکثر سب سے پہلے لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس کو. لیکن حافظ ابراہیم صاحب تھے، یہ ہمیشہ بولتے تھے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کان حافظ والصوت الاول الذي لبى حاجة الجماعة المصرية. شعر ان کے 3 اقسام ہیں شعر کے. رسل عقاد علیہ، عقاد نے مرثیہ کہا ہوگا، ان کے بارے میں ہو سکتا ہے عقاد نے ان کا مرثیہ کہا ہوگا. الف عبد القادر مازنی شعر حافظ ابراہیم، یہ ابراہیم ہے. عبد القادر مازنی صاحب کی کچھ کتابیں، ان میں ایک کتاب ان کی بھی یہ بھی ہے حافظ ابراہیم، شعر حافظ ابراہیم، اسی نام سے کتاب ہے عبد القادر مازنی کی. لہو خمریات، ان کے کچھ قصیدے ہیں خمریات کے نام سے، اور ان کا دیوان شعر ہے. کچھ اور ایک نہیں کہ انیک ان کے دیوان کے اشعار ہوں گے کچھ اور. یہ دیکھیں ان کا من اقوال ہی جمع ہوا فی حیاتی 3 اجزاء. ان کے جو دیوان ہے اس کو 3 اجزاء میں جمع کیا گیا ہے. ان کے دیوان کا نام کیا پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو پتہ ہے ان کے دیوان کا نام کیا ہے؟ دیوان و حافظ ابراہیمی کہتے ہیں اس کو. 3 اجزاء میں ہے. 1911 میں پہلی مرتبہ شائع ہوتی، سمتب یا جیدن عام 1937. پھر ان کے 1937 میں جو ہے دوبارہ یہ شائع ہوئی ہے. اب ان کی جو کتاب، یہ جو پہلا یہ جو مصرع ہے اس کو دیکھیں اور یہ بتائیں کہ کس میں سے ہے. رجعت لنفسی فاتہمت حساتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی. رجعت لنفسی فاتہمت حساتی ونادیت قومی فاحتسبت قصیدہ ان کا، حیاتی. قصیدہ جو انہوں نے عربک لینگویج کے لیے لکھا تھا. حالت اللغہ العربیہ ان کا ایک قصیدہ ہے، حالت اللغہ العربیہ. اس کا پہلا مصرع کیا آپ کو پتہ ہے؟ یہی ہے سر، رجعت لنفسی. ہاں ٹھیک، یہی ہے اس کا. رجعت لنفسی فاتہمت حساتی. یہ بہت آسان قصیدہ ہے، نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں. الام مدرسۃ اذا عددت شعبا طیب الاعراق. یہ بھی ان کے مشہور اشعار میں سے ہے. اسی طرح ایا قبر هذا الضيف اعمال امه فكبر وهلل والق ضيفك داسيا. ایک یہ ہوا، اور یہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے نقلت علیک مؤونتی والا ہے یہ انی اراہا واہیہ، جو انہوں نے اپنے ماما سے کہا تھا. تو کل یہ کچھ اشعار ہیں ان کے. اسی طرح یہ بھی مشہور ہے لا تلم کفی اذا السیف بنا صح من العزم والدهر ابا. لا تلم کفی اذا السیف بنا صح من العزم والدهر ابا ہے. کان یقول
لا یطیب لی نظم الشعر الا اذا كنت محزونا، مجھے شعر کہنا جو ہے اچھا کب لگتا ہے جبکہ میں محزون ہوں، غمگین ہوں، تو مجھے شعر کہنا اچھا لگتا ہے۔ لا یطیب لی نظم الشعر الا اذا كنت محزونا۔ تتمیز الشعر بالروح الوطنیت، یہ وطنی والی وہی بات ہے۔ انہوں نے زیادہ اشعار کہے ہیں اپنے وطن کے متعلق، حالانکہ یہاں پہ احمد شوقی صاحب بھی بولے ہیں لیکن ان کا زیادہ ہے۔ اور کان يعرف بالسجل الاحداث ولذا انه معروف بالشاع الحدث لانه الشعر على كل ما وقع حدث هام، یہ جو ہے بالسجل الاحداث، کوئی بھی واقعہ اگر پیش آتا تو اس پر ضرور یہ شعر کہتے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہی ہے الشاعر الحدث۔ مطلب یہ ہے کہ لانه الشعر على كل ما وقع حدث هام، جب بھی کوئی اگر کیا بولتے ہیں ہام اہم واقعہ پیش آیا تھا تو یہ شعر کہتے ہیں، جیسے کہ اسی میں سے وہ والا ہے 1906 میں حادث الدنشوائے کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس پر ان کا بہت اچھا قصیدہ ہے، اس پر ان کا بہت اچھا قصیدہ ہے، قصیدہ الدنشوائے کہتے ہیں اس کو، 1906 میں۔ یہ ہم لوگ پڑھے تھے، شوقی صاحب نے اچھے سے تذکرہ کیا تھا کہ مصر میں ایک کیا بولتے ہیں فوجی، انگریز کے فوجی تھا، اس پر وہ دھوپ کی وجہ سے مر گیا، لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، مار دیا وہاں کے لوگوں نے، تو پھر حملہ کر دیا تھا ان لوگوں نے، بہت برا برتاؤ کیا تھا، تو اسی کے بارے میں قصیدہ الدنشوائے۔ اب ان کی کتابیں ہیں، ایک کتاب ان کی الموجز فی علم الاقتصاد، ٹھیک ہے، کتنی اجزاء میں پتہ ہے آپ کو یہ الموجز فی علم الاقتصاد؟ 5 اجزاء میں ہے یہ۔ یہ 5 اجزاء میں ہے۔ کتاب فرنسی وضعه لوری بولیو، یہ فرنچ کتاب ہے، لیکن ان کو جو ہے حافظ ابراہیم نے اور خیر مطران نے دونوں نے مل کر کے ترجمہ کیا ہے 5 اجزاء میں، تو اس کا نام رکھا ہے الموجز فی علم الاقتصاد۔ ان کا دیوان 3 اجزاء میں ہے۔ ان کا قصیدہ ہے حالت اللغہ العربیہ، جو ہم لوگ پڑھے ابھی، رجعت لنفسی فاتهمت حساتی والی، اور اس کے علاوہ ایک اور ہے فی التربیۃ الاولیہ، اور دنشوائے جو قصیدہ ہے ان کا، جو 1906 میں وہ حادثہ پیش آیا تھا وہاں پر مصر میں، تو ان کا پہلا مصرع ہے ایھا القائمون فی الامر فیھا، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ اس طرح ان کا القصیدۃ العمریہ ہے جو بحر بسیط میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدح کی۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے القصیدۃ العمریہ اور بھی کنہیں کی ہے؟ ایک وہ انڈین والے میں نا عمر بلنکوتی کی کیا ہوتی ہے؟ جو اس سال پوچھا تھا انٹری نے، القصیدۃ العمریہ فی مدح خیر البریہ، جب وہ حج کرنے گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ اسی طرح اسی کا شاید نام ہے لاح الہلال بھی، اسی قصیدے کا نام لاح الہلال ہے، اسی طرح سے پوچھا تھا انٹری نے اس سال، ہم ہی لوگ سے پوچھا تھا اس نے۔ اس طرح ان کا ایک لیالی ستی ہے فی النقد الاجتماعی، ٹھیک ہے، لیالی ستی فی النقد الاجتماعی، شاید ان کے نقد پر ایک ہی کتاب ہوگی فی النقد الاجتماعی۔ مصر تتکلم عن نفسها، البؤسا ترجمہ عن فیکٹور ہوگو، فیکٹور ہوگو اس کا انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، یہ بھی فرنس زبان میں کتاب ہے، اس کا انہوں نے البؤسا کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے ان کا لقب نا شاعر البؤسا بھی ہے، ایک لقب اور بھی نہیں ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیکٹور ہوگو کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، بس اتنا یاد کرنا ہے اس میں۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے نیچے، کیا ہے یہ، ماکبت، ترجمہ کیا نام ہے اس کا، شیکسپیئر، اس سے انہوں نے اس قصیدے کو ترجمہ کیا ہے۔ ماکبت نا ہم لوگ وہاں پڑھیں گے، خلیل مطران صاحب نے ترجمہ کیا تھا اس کا ماکبت کا، مجھے پتہ نہیں یہ یہاں کیسے آیا ہے۔ یہ باتیں آپ کو یاد ہوئی، اس میں سے کچھ آپ کو بڑھانا ہو تو بتائیں۔ لیکن کی ایک اور کتاب ہے فی التربیۃ الاولیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی فرنس زبان سے ترجمہ کیا گیا، آپ چاہیں لکھ لیں اس کو، فی التربیۃ الاولیہ۔ فی التربیۃ الاولیہ، یہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا فرنس زبان سے۔ باقی باتیں آ گئیں، اب چلتے ہیں ان کو، احمد شوقی صاحب کو دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، شوقی ضیف کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اور بھی ڈیٹیل سے لکھا ہوگا تو اس میں اور بھی باتیں آ جائیں گی۔ ابھی ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے بس۔
صفحہ نمبر ہے اس کا 102 شوق ضعف میں 102 پہ ہیں یہ دیکھیں 102 ٹھیک. آپ کبھی بھی آئیے گا اگر تو صفحہ یاد کر لیجیے گا کہ حافظ ابراہیم صاحب جو ہیں 102 پر ہیں اس کتاب میں. صفحہ یاد رہے گا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. انہوں نے کیا لکھا 58 70 لکھا ہے. ٹھیک یہ مسئلہ 58 70 88 71 سب طرح کے اقوال آپ کو مل جائیں گے. اللغة العربیہ حالت اللغة العربیہ ان کا قصیدہ ہے. ہاں وہ والا جو بھی ہم لوگ پڑھے. دیکھیے اب اس میں بہت اچھا ڈیٹیل سے ملے گا. ٹھیک 58 70 یہی یاد کر لیں یا کوئی بھی ایک کیونکہ اس سے چیلنج کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کبھی اگر آ گیا تو. دیروت ہم لوگوں نے پڑھا ابھی. دیروت ایک جگہ ہے وہیں پر محافظت اسیوط میں تو وہیں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے. کب کی بات ہے 1870 کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے اور ان کے ابو جو تھے وہ کیا تھے ایک انجینئر تھے. جو لوگ کیا ہے وہ نیل پر جو پل بن رہا ہے اس کے نگران میں مقرر کیے گئے تھے. تو ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے ابراہیم فہمی. ٹھیک ہے یہ ہم لوگ پڑھ چکے. اور ذہبیہ سفینہ کا نام کیا ہے وہ ذہبیہ اس کو کہتے تھے. وہ جو ہے حافظ ابراہیم صاحب کے جو ابو ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پر مقیم تھے. اہلیہ کا نام کیا حانم بنت احمد الترکیہ اس کو کہتے ہیں. وفی اور اسی ذہبیہ کشتی میں حافظ ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے. ففریہ بھی آپ ابوان دونوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے. وابنہ یحظو علی عتبۃ السنۃ الرابعہ اور بیٹا صرف 4 سال کا ہوتا ہے. دیکھیے دونوں قول ہے نا 2 اور 4 دونوں کا ہے. ٹھیک ہے تو اگر 4 والا ہو جہاں پر آپ نے لکھا ہے نا تو وہاں 4 کے آگے صرف شین لکھ دیجیے. اس سے کیا ہوگا کہ شوق ضعف میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یاد کرنے بھی آسانی رہے گی اور آپ کو چیلنج کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. تو 4 لکھ لیجیے یہاں سے آپ. اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے ماموں کے پاس ان کی والدہ لے کر کے چلی جاتی ہے. لیکن تھوڑا وہاں مسئلہ ہو جاتا ہے. کتاب جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ لیکن ان کے جو ماموں ہیں یہ تنتا چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بھی تنتا چلے آتے ہیں وہاں سے. لیکن کیا ہے کہ آخر میں بات نہیں بنتی ان کے ساتھ. وعلی هذا النحو اور اسی طرز پر زندگی گزر رہی ہوتی ہے. لا يحملها محل الجد لیکن وہ بات فمل له خالو ان کے جو ہے نا اکتا جاتے ہیں. تو پھر لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وعزم علی ان یبدا محاولات فی کسب قوته اپنا روزی خود سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور 2 شعر کہتے ہیں وہ یہی شعر ہے. ٹھیک ثقلت علیک مؤونتی انی اراها واہیہ ففر فانی ذاہب متوجہ فی داہیہ. یہ ان کا شعر ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے اوپر. اس کے بعد جو ہے یہ محامین یعنی کہ وکالت کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کی وکالت ان کے بس کی نہیں ہوتی تو یہ وکالت کرتے نہیں. پھر اس کے بعد یہ مدرسہ حربیہ چلے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا 1888 میں جاتے ہیں اور پھر یہ کہ 1891 میں وہاں سے نکل آتے ہیں بند کر کے نکل آتے ہیں. اور اس کے بعد یہ وزارت الحربیہ میں وزارت الحربیہ مقرر کیے جاتے ہیں تو پھر 3 سال وہاں پر رہتے ہیں اس میں. اس کے بعد جو ہے وزیر الداخلہ بنا دیے جاتے ہیں یہ ہم لوگ پڑھے اور اس میں 1 سال یا کچھ اور سال اس میں رہے ہیں. اور یہ والا پڑھے ہم لوگ کہ یہ سوڈان کب گئے ہیں. سوڈان کے سن کیا لکھا تھا 1896 لکھا تھا نا سوڈان والا. یس سر 1896 ٹھیک ہے 96 وہ ان کے ساتھ گئے ہیں. اور شیخ محمد عبدو سے ان کا بہت اچھی حالت تھی مطلب دوستی کی طرح ایک طرح سے. اس کے بعد یہ جو وہاں پر شیخ محمد عبدو سے مراسلہ کرتے تو اس میں یہ لکھ رہے معلنا تبرمہ وسخطہ مطلب کہ یہ جو ہے نا ناراض تھے یہ جانا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی یہ گئے تھے. بہرحال ان کا یاد رکھنا کہ 1996 میں یہ سوڈان گئے ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی زندگی تھوڑی قلق ضیق تنگ دست زندگی ان کی گزرتی ہے. اور یہ بندہ جو ہے پھر شاعری شروع کرتے ہیں اپنا یہ اور یہ کیا کہتے ہیں جریدہ اخبار جو ہے اس میں وحاول ان يشتغل في صحیفۃ الاحرام. اچھا دیکھیں یہاں پر بات کھل کر کے آ گئی. یہ صحیفۃ الاحرام میں لکھنا چاہتے تھے لیکنہ اغلقت ابوابها لیکن کیا ہے کہ وہ اس میں جا نہیں سکے. ٹھیک ہے مطلب نہیں لکھ سکے. یہاں بات کھل کر کے آ گئی. فتجہ الی الشیخ محمد عبدو پھر یہ محمد عبدو کے ساتھ لگ جاتے ہیں.
حتی لا یقول فلقد كنت الصق الامام بالامام. اچھا یہ بات یہاں پر آ گئی. ولزمہ حتی لا یقول، یہ کہتے ہیں کہ فلقد كنت الصق الناس بالامام اخشى دارہ وارد انہارہ التقط ثمارہ. یعنی کہ یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں محمد عبدہ کی مجلس میں جاتا اور کیا بولتے ہیں ان کے پھل چنتا، یعنی وہ جو الفاظ کہتے وغیرہ تو وہ میں اپنے اندر یہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور دو مصر کے بڑے ممتاز لیڈر ہیں، سعد زغلول اور ایک قاسم امین جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ سوال بہت مرتبہ آتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس نے عورتوں کی آزادی کے بارے میں بات کیا سب سے پہلے عرب میں. تو اس میں آپ نے نام سنا ہوگا قاسم امین کا، بہت زبردست نام آتا ہے اس کا، قاسم امین. یہ سوال بہت مرتبہ پوچھتا بھی این ٹی ہے. اسی طرح یہ اور لوگ ہیں، لطفی سید محمود سلیمان. کیا کہہ سر رہے اس کوشچن کو کیسے لکھیں قاسم امین کے؟ ہیں؟ وہ شاید ہم لوگوں سے یہ پوچھتا ہے کہ من ہوا الذی، کہتے ہیں پہلی مرتبہ جس نے عورتوں کے آزادی کے متعلق بات کی تھی تو وہ کون شخص ہے؟ تو وہ قاسم امین ہے. یہ پردہ وغیرہ کا بہت خلاف تھا. جیسے کہ اصل میں علماء ازہر جو ہے نا، آپ دیوبند کو جس طرح سمجھتے ہیں بس ویسے ہی تھا ازہر بھی، یعنی کہ بہت زیادہ سختی. مطلب صحیح ہے، ہم نہیں کہتے غلط کیا ہے سبحان اللہ، لیکن ان کا کہنا تھا کہ نہیں، عورتوں کو باہر نکلنے دو، ان کو پڑھنے دو، تو پردہ وغیرہ کچھ بھی نہیں. تو اس کے وجہ سے تو ہاں یہ کہتا ہے. تحریر المرأہ کی بات کس نے کی سب سے پہلے؟ تو اس کا جواب ہو قاسم امین. اس کے بعد محمد عبدہ سے تو یہ مل ہی جاتے ہیں، وہ ہم لوگ کو پتہ ہے. حافظ ابراہیم صاحب وَأَنْتَ وَكَانَ، ایک ان کی کتاب ہے لیالی ستی، یہ ہم لوگ پڑھ چکے. لیالی ستی کے آگے انہوں نے لکھا تھا النقد الاجتماعی، پر انہوں نے جو لکھا ہے وہ لکھ لیں مقالات النثریہ علی طریق المقامات، یعنی کہ ایک نثری مقالہ ہے لیکن مقامات کے ترجمے، بہت مقفع مسجع عبارت ہے اس میں. یہ والا لکھ لیں، لیالی ستی کیا ہے، مقالات النثریہ، اتنا لکھ لیں تو اس سے یاد رہے گا. اس کے علاوہ بؤسا جو ہے وکٹور ہیگو کی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا فرنس زبان سے. یہ دیکھیں وحاول يتعلم الفرنسیہ، انہوں نے کوشش کیا فرنس زبان سیکھے، ولم یتقنها، لیکن صحیح سے سیکھ نہیں پائے. ومع ذلك، اس کے باوجود بھی انہوں نے وکٹور ہیگو کا جو البؤسا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. ولم يستطع يترجمها ترجمہ دقیقہ، لیکن بہت ہی باریک ترجمہ نہیں کر سکے جیسا کہ کرنی چاہیے. فاحتفظ بروحها وزاد فيها ونقص حسب ذوقه، لیکن اس میں کمی زیادتی بھی یہ کیے ہیں. 1911 کی بات ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا 1911 میں ان کو کیا بنا دیا گیا، وزیر یہ بنا دیا وزیر التربیہ و تعلیم. حشمت بادشاہ ہی ندیم انقذہ فی سنہ 1911، حشمت بادشاہ وزیر التربیہ و تعلیم ہی ندیم من هذه الحیات البائس. اچھا، جو حشمت بادشاہ وہ اس وقت وزیر تربیت و تعلیم تھا، تو انہوں نے ان کو جو ہے دارالکتب المصریہ کے قسم ادبی متعین کر دیا، اور یہ جو ہے بالکل اخیر زندگی تک 1932 تک اس عہدے پر رہے ہیں. یہ ہم لوگ وہاں بھی پڑھے تھے، یہاں بھی لکھ لیں. اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہونے کے کتنے دن لکھا تھا، 4 مہینے کے بعد انتقال ہو جاتے ہیں. کیا ہے بل القدر لم يهمل بعد خروج المعاش. اب ان کے شعر کی بحث آ گئی، انہوں نے بہت کم لکھا ہے ان کے بارے میں. چلیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں. حنف آخری صاحب کو وہ لکھے ہوں گے تھوڑا زیادہ، ان کا شعر نہیں پڑھنا ہم لوگوں کو، شعر میں بس زیادہ جو آخر میں وہ ہوں گے ان کے کچھ اشعار اگر یہ ذکر کیے ہوں گے تو، باقی ان کے جو حالات ہیں وہی پڑھنا ہے، وہ زیادہ اچھے ہیں. خاص کر ان کا جو خالۃ اللغہ العربیہ والا قصیدہ وہ ضرور پڑھ لیں، بہت اہم ہے. میں شیئر کر رہا ہوں اس کو، کیا کہتے ہیں حنف آخری صاحب. حسن زیات کو پڑھ لیتے ہیں پہلے. حسن زیات میں یہ صفحہ نمبر کتنا ہے ان کا، 513 پر ہے. یہ دیکھیے، یہ بھی 1870 لکھ رہے ہیں، اور شوقی زیب صاحب بھی اتنے ہی لکھے تھے 1870، ٹھیک ہے، اور 1932، تو یہی والا یاد رہیں تو اچھا ہے. دیروت ہم لوگوں نے پڑھ لیا، ان کی پیدائش جو ہے دیروت میں ہوتی ہے، اور
مدینہ اسیوط میں 1870 کی بات ہے. وہی والی بات جو انہوں نے لکھا شوقی صاحب نے، بالکل سیم ہے. ان کے ابو ابراہیم ہیں اور پھر یہ مر جاتے ہیں ان کے ابو، اور انہوں نے 2 سال ہے. ٹھیک ہے، تو یا 2 سال یا 4 سال جو بھی لکھ کر کے آپ آئیں گے وہاں، اگر کوشچن پوچھ لے گا تو آپ کے بعد دونوں، یہاں حسن زیاد 2 سال کا آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہیں سے بھی، دونوں کتاب اوتھینٹک ہے. پھر یہ قاہرہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پھر پڑھتے ہیں یہ. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ماموں وہ ان کا مطلب معاش نہیں اٹھا پاتے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر یہ تنگ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کو پھر وہ شعر کہہ کر کے چلے جاتے ہیں. پھر یہ 1888 میں کیا کہتے ہیں، یہ محامین وکیل بننا چاہتے ہیں لیکن ان سے ہوتا نہیں. پھر یہ مدرسہ حربیہ میں پھر چلے جاتے ہیں 1888 میں، اور ایک پولیس افسر بن کر کے وہاں سے یہ نکلتے ہیں. پھر یہ پولیس میں چلے جاتے ہیں اور پھر یہ حملہ مصریہ سوڈان چلے جاتے ہیں. سوڈان حملہ مصریہ میں 1996 کی بات ہے. اور یہ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مصر لوٹنا چاہتے ہیں. یلح فی العودۃ الی مصر، مصر لوٹنا چاہتے ہیں لیکن یہ ان سے ہوتا نہیں ہے. اور فلما افقہ مسقاہ ثار صبات سنہ 1899، یہ بندہ جو ہے 1899 کی بات ہے، یہ لوٹنا تو چاہتے ہیں، یہ حملہ نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی نہیں ہوتا. تو پھر یہ کچھ فوجیوں کے ساتھ مل کر کے انقلاب برپا کر دیتے ہیں. فحوکم واحیل الی الاستعاد ومنہ الی المعاش، تو اس بندے پر یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے اس عہدے پر نہیں رہے گا، ختم کرو اس کا، ریٹائر یہاں سے ہٹا دو. تو یہ بندہ ہٹ جاتا ہے. پھر اب یہ کیا ہے، آدھا حافظ کما کان یسترب فی الحیات المہمہ، اب یہ بندے پاس 1 روپیہ نہیں، تو اب زندگی تو بہت بیکار گزرے گی ضرور، ظاہر سی بات ہے. تو پھر یہ محمد عبدو سے ملے، اور محمد عبدو سے ملنے کے محمد حشمت بادشاہ جو اس وقت وزیر تعلیم تھے، انہوں نے ان کو پھر کیا بنا دیا، رئیس بنا دیا دارالکتب المصریہ کا. وظل فی ھذا المنصب، یہاں تک کہ 1932 تک جو ہے یہ اسی عہدے پر رہے ہیں. 1932 تک یہ اسی عہدے پر رہے ہیں. یہ تو یہ والی بات آ گئی. اتنا ہی جاننا تھا ہم لوگوں کے بارے میں. اور آخر میں جو ہے تقریباً باتیں آ ہی گئی سب جگہ سے. یہ جو ہے لسان اللغہ العربیہ والی جو شعر ہے وہ انہوں نے ذکر کر دیا، وہ پڑھ لیں تھوڑا سا. رجعت لنفسی فاتهمت حساتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، رمونی بعقم فی الشباب، ان لوگوں نے مجھے بانجھ ہونے کا یہ کیا، جوانی میں تہمت لگا دیا. ولیتنی اقمت، اور اگر کاش کہ میں بانجھ ہوتی، فلم اجزا لقول عداتی، تو پھر میں اپنے دشمن کے قول سے نہیں گھبراتی. ولدت ولما لم اجد لعرائس رجالا واقفا وعدت بناتی، وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا، میں اللہ کی کتاب کے لیے وسیع ہوں لفظ کے اعتبار سے، غایت کے اعتبار سے بھی. وما زغت عن آئین به وعظاتی، یعنی مطلب یہ کہنا چاہے جب قرآن کے لیے یہ ہے، قرآن کے لیے میں زبان بن سکتی ہوں، تو پھر یہ اس کے اب کیسے میں بانجھ ہو گئی. اور ان کا یہ شعر بہت ہی اہم ہے، یہ دیکھیے. البحر فی احشائہ الدر کامن، یہ والا. البحر فی احشائہ الدر کامن، میں سمندر ہوں جس کے گود میں کیا ہے، موتیاں چھپی ہوئی ہیں. فہل سأل الغواص عن صدفاتی، تو کوئی غوطہ لگانے والوں سے پوچھنے والا ہے میرے موتیوں کے بارے میں. یہ شعر جو ہے بہت اہم ہے اس کا، اور عربی زبان کے بارے میں کافی زیادہ بولا بھی جاتا ہے اس کے بارے میں. 4:23 ہو گیا ہے. اور پڑھنا چاہیں گے کسی کتاب سے؟ ایک کتاب رہ گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تھوڑا سا اور پڑھ لیجئے ان کے حنا فاخوری صاحب والی، پھر چل جائیے گا. حنا فاخوری میں یہ ہے 133 صفحہ نمبر پہ. 137 ہے. یہ پہلے حافظ ابراہیم کا یہاں پر تذکرہ ہے، دیکھیں. یہ ہم لوگ چیزیں پڑھ ہی چکے ہیں بس. حافظ ابراہیم کے 1871 میں، دیکھیں 3 آ گیا نا. 1871، 1870 کے انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کیا بولتے ہیں، محمد حسن زیاد صاحب نے. آئینہ کہنا ہے 1871. کیا کہیں رکیے، شوقی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا. جی سر، شوقی صاحب اور حسن زیاد دونوں نے 1870 بتایا. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا کہنا 1871، تو دونوں صحیح، دونوں یاد کر لیں. اور پھر یہ تنتا چلے جاتے ہیں.
پھر محامات والی بات ہے، پھر یہ اخفا کا ناکام ہو جاتے ہیں، اس میں مدرسہ حربیہ چلے جاتے ہیں، 1896 میں یہ سوڈان جاتے ہیں۔ یہ سوال کئی بار پوچھا ہے۔ فشترک فی ثورۃ مع بعض الضباط، پھر یہ جو ہے کسی فعوقبہ، پھر اسی میں جو ہے یہ انقلاب کچھ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی میں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ کیا ہے، شاعر الوطن شاعر المجتمع ہے، یہ بہت زیادہ انہوں نے وطن کے لیے یہ کیا ہے۔ 1911 میں یہ رئیس القسم ادب العربی بنائے جاتے ہیں۔ فحسنت حالو، اب جا کر ان کی حالت کچھ اچھی ہوتی ہے۔ وظل كذلك الى ان توفي سنہ 1932، اور اسی حالت پر رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی وفات ہو جاتی ہے 1932 میں۔ ٹھیک ہے، ان کی کچھ کتابیں دیکھ لیجئے، اخیر میں انہوں نے کتابیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو ان کی کتاب ہے وہ کیا انہوں نے 3 میں لیالی ستی ہے، نقد پر مقالات نثریہ ہے، بوسا ہے ان کی کتاب جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، موجز فی علم اقتصاد ہے جو خیل متران کے ساتھ 5 جلدوں میں انہوں نے ٹرانسلیشن ادھر نقل کیا ہے۔ چالما بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ان جو ہے سوسائٹی کی بہت زیادہ انہوں نے اپنے اشعار یہ والی وہی بات ہے 1871 1888، کیا بات ہے 1871 نشتو، شاید اس وقت تک کے حالات ذکر کر رہا ہوں گا 1871 سے، یعنی پیدائش سے لے کر کے۔ اور یہ ہم لوگ ان کا کہنا حنف اور اختلاف ہے، لیکن راجہ جو 1871 ہے، اس کتاب کو ضرور دیکھیں ہم لوگ، 1871 ہے۔ اور وہی والی بات ہے کہ وہ جو بلدہ دیروت پر جو وہ کھڑی تھی وہ کون سی کشتی ہے، فی سفینۃ کانت ترسو علی شاطئ النیل۔ جی جی، ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، یہ 4 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، اور شوقی صاحب کا کہنا 2 سال، تو 2 جو بھی یاد کر لیں۔ حسن زیاد کا بھی کہنا ہے 4، حسن زیاد کا بھی 4 ہی کہنا تھا نا۔ یس سر، انہوں نے بھی 4 ہی بولا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ان کے ساتھ یہ وہ جو اپنے ماموں کے ساتھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ پوری بات ہم لوگ اور آئے گا اگر۔ یہ حافظ ابراہیم صاحب ہیں، حیاتہ العسکریہ، یہ 1888 میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور 1891 میں نکل آتے ہیں وہاں سے۔ ثابتاً فی الجیش بمرتبۃ ملازم، یہ ایک افسر کے طور پر یا اس طرح سے کام کرتے ہیں، اس میں کہاں جاتے ہیں، سوڈان چلے جاتے ہیں۔ کب کی بات ہے، 1896 کی بات ہے، سوڈان جاتے ہیں۔ فلم تطلب الحیات ہناک، لیکن وہاں ان کو اچھا لگتا وقت نہیں ہے، تو پھر وہیں پر یہ کچھ وسارہ وہ کر دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اسٹیک وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہوگی انہوں نے، پھر وہیں سے ان کے خلاف کام شروع ہو جاتا ہے۔ شاعر الاجتماع والوطن کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اشعار کہے ہیں اپنے اس کے اوپر، اور خاص کر انگریزوں کے خلاف، کیونکہ انہوں نے ان کو بہت زیادہ یہ کہا تھا، جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں وَأَصْبَحَ شَاعِرُ الْوَطَنِ وَالْمُجْتَمَعِ يُدَافِعُ عَنْ حُقُوقِ قَوْمِهِ، اپنے قوم کے حقوق سے دفاع کرتے، وَيَحْمِلُ عَلَى السَّلْطَةِ الْغَرَبِيَّةِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي بِلَادِهِ، اب مغرب جو حکومت کرتا تھا ان کے ملک میں، اس کے خلاف یہ بولتے تھے، اس لیے ان کو شاعر الوطن المجتمع بھی کہتے ہیں۔ 1911 سے 1932 کے حالات یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دارالکتب المصریہ میں رئیس تو بن گئے تھے، ٹھیک ہے، 1911 میں۔ ثم سعى له برقبۃ البکویہ من الدرجہ الثانیہ، یہ ایک بکویہ، ٹھیک ہے، ایک درجہ ہے یہ، تو وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں، اور بشأن میں الدرجہ الرابعہ۔ احمد امین نے کہا مقدمہ دیوان میں، کہا تھا هذه الفترة في حياتي فترة نضوب في شعر وجمود في قریحته الا نادرا، یہ فترہ جو ہے فی حیاتہ فترة نضوب فی شعرہ وجمود فی قریحتہ الا نادرا، یہ مطلب اچھے زمانہ نہیں ان کے لیے، ان کے اشعار میں کیا ہے، نضوب کہتے ہیں سوکھ جانا، جمود کا بھی معنی وہی ہے، فکان منصب نعمتا، لیکن جب ان کو عہدہ دے دیا گیا تو اب یہ پھر بالکل اچھے ہو گئے، ونقمۃ علی فنہ، نعمت علیہ ونقمت علی فنہ، لیکن کیا ہوا کہ جب عہدہ دیا گیا تو ان کے اوپر تو نعمت تھا کہ اب کچھ پیسہ مل جائے گا، لیکن ان کے فن کے لیے کیا بہت ہی وہ بات تھی، ناراضگی کی بات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سرکار کا کام کرو گے تو آپ بول نہیں پاؤ گے ان کے خلاف، اشعار نہیں کہہ پاؤ گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ۔ 1932 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے یہ طہ حسین والی جو بات ہم لوگ پڑھے تھے وہاں پر، کانت نفس صاحب تمتاز بالشیئین، کانت قویت الحس
كأشد ما تكون نفوس الممتازة قوة حس وصفاء طبع واعتدال مزاج. یہ والا پورا قول اگر یاد ہو سکے تو یاد کر لیں ہم لوگ، اور بھی جنہوں نے بھی کہا ہوگا. یہ والی بات پھر آ گئی. چلیے بس اتنا ہی. حافظ اور شوقی یہ کتاب کن کی ہے؟ ان کی طہ حسین صاحب کی. سر یہ جو کال ابھی دکھایا تھا آپ نے، تھوڑا اور اس کو نیچے کرو، لکھنا ہے. لکھ لیجیے. یہ كانت نفس حافظ تمتاز بشيئين كانت قوية الحس كأشد ما تكون نفوس الممتازة قوة حس وصفاء طبع واعتدال مزاج. آپ کے پاس یہ سب کتابیں نہ ہو تو مجھ سے مانگ لیجیے، ٹھیک، ہم وہاں دے دیں گے آپ کو. اور جو میں صفحہ بتا ہی دیا ہوں، چاہے آپ مجھ سے کہہ بھی دیجیے گا تو حافظ وہ جو کتاب ہے جو 2021 والی نوٹ ہے اس میں 229 نمبر صفحہ پر ہے. شوقی ظفر کی کتاب میں 102 نمبر پر ہے. حنا فاخوری میں 137 صفحہ نمبر پر ہے. اور حسن زیاد میں 513 پر ہے. تو ہم لوگ پڑھ لیے سب. آپ لوگ رہے ماشاءاللہ اتنا دیر، ویسے 1 گھنٹہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اصل میں ایک ہی آدمی پر. اور کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ لکھ لیا آپ؟ ہاں بولو نا. جی سر لکھ لیا. ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا. چلیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اصل میں مسئلہ ہے. اور یہاں پر نا اسٹڈی مٹیریل پر بھی آپ کو یہ چیزیں اپلوڈ ہیں، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک، کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. مانگ لیجیے. یہ تو ہمیں کہیے، میں وہاں PDF وہاں دے دوں گا ٹیلی گرام پہ. میرے پاس وہاں ٹیلی گرام پہ دینے میں کچھ بھی نہیں آتا، نہ MB وغیرہ کچھ بھی نہیں. تو وہاں سے کہہ دیں آپ، یا پھر یہاں سے اسٹڈی مٹیریل سے آپ اپلوڈ کر لیجیے. جیسا بھی کر لیں آپ کر لیا کیجیے. ٹھیک ہے. دیکھیے ابھی تک تو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا تھوڑا زیادہ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ کلاس اور کرنا پڑے. اگر اور ساتھی کے لے لینا کلاس تو جلدی نمٹ جائے گا. یہ اگر نہیں لیں گے وہ لوگ تو پھر بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھیے اگر آتے ہیں شمیم بھائی، عبدالعظیم بھائی بھی اگر کلاس لیتے ہیں تو اچھا. ویٹ کریں ہم لوگ تھوڑا. دیکھیے بلاغہ والا کیا ہوتا ہے ابھی کچھ پتہ نہیں. سر آج کلاس لیں گے کہ نہیں؟ دیکھیے میں شمیم بھائی سے پوچھ لیتا ہوں، بتاتا ہوں. کو پوچھو پھر اوکے آپ سر. ہاں ٹھیک ہے. وہ میں وہاں پر اعلان میں کر دوں گا اگر لینا ہوگا تو. ٹھیک، یہیں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.